السلام علیکم، میرا نام فاروق علی ہے۔ اپنے بچپن میں نے ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کہانی کچھ اس قسم کی تھی کہ ایک بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ جنگل میں گم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا وزیر بھی ہوتا ہے اور ایک عدد سپاہی بھی ہوتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ سپاہی ہوتے ہیں غالباً۔ اس زمانے میں اکثر کہانیوں میں بادشاہ جو تھے وہ شکار کھیلتے کھیلتے گم ہو جایا کرتے تھے۔ خیر، تو وہ اس کہانی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بادشاہ گم ہو جاتا ہے اور اپنے وزیر کی تلاش میں اور سپاہیوں کی تلاش میں وہ ایک ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جھونپڑی تک جہاں پہنچتا ہے، جہاں پہ اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو دکھنے میں بظاہر اندھا لگتا ہے۔ تو بادشاہ اس شخص سے پوچھتا ہے، اس کو مخاطب کرتا ہے، سلام کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ غالباً آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے یہاں سے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا، یا آپ کا اندازہ ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا؟ میرا وزیر بھی مجھ سے جدا ہو گیا اور سپاہی بھی مجھ سے جدا ہو گئے۔ تو وہ اندھا شخص کہتا ہے کہ جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، سب سے پہلے آپ کا ایک سپاہی میرے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد آپ کے جو وزیر ہیں وہ میرے پاس آئے تھے، اور آپ کو دیکھ کے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ ضرور بادشاہ سلامت ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں جناب، میں تو بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ تو بادشاہ کہتا ہے پھر کیسے آپ نے اندازہ لگایا کہ پہلے سپاہی آیا، پھر وزیر آیا اور اب میں خود ہوں؟ تو اس نے یہ کہا کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی اور جس طریقے سے ان لوگوں نے بات کی، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا۔ جب آپ کا سپاہی آیا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ او اندھے، کیا تو نے یہاں سے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو میں نے اندازہ لگایا یہ ایسا شخص ہے جس کی کوئی تعلیم نہیں تھی، شاید کوئی تربیت نہیں تھی، جس کو کسی قسم کا کوئی تمیز نہیں سکھائی گئی، تو شاید یہ آپ کا کوئی ادنیٰ درجے کا سپاہی ہوگا۔ پھر جب آپ کا وزیر آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں سے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، یا تمہیں پتہ ہے کوئی یہاں سے گزرا ہے، تمہیں اندازہ ہے؟ لیکن جب آپ آئے تو آپ نے انتہائی ادب سے مجھے مخاطب کیا اور بولا کہ غالباً آپ نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا۔ تو آپ کی آواز میں جو مٹھاس تھی، آپ کے طریقے میں جو شاہی انداز تھا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ضرور یہ ہمارے بادشاہ سلامت ہی ہیں جن سے میں مخاطب ہوں۔ تو یہ کہانی مجھے ہمیشہ یاد رہ گئی، اور اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ تب پہچانا جاتا ہے جب وہ اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہم صرف تمیز سے انہی لوگوں سے بات کریں جو کہ رتبے میں اچھے ہیں، جو سوشل سٹیٹس میں ہم سے بہتر ہیں، بلکہ ہمیں ہر شخص کو تمیز دینی ہے۔ ہمیں ہر شخص ہماری تمیز کا، ہمارے اچھے اخلاق کا حقدار ہے۔ اور ہر شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، دنیا کی کائنات کی ایک نظام ہے، ایک ہیرارکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلانی ہے، کہ امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، درمیانہ طبقہ بھی ہے، تاکہ کائنات کا نظام چلتا رہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جس کا ایمان کا لیول اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ تو ہم کیسے کسی شخص سے جس کو اللہ نے مال میں کم رکھا ہے، اس سے ہم تمیز سے بات صرف اس لیے نہیں کریں کہ اس کے پاس مال کم ہے یا اس کے پاس حیثیت کم ہے، اس طرح سے ہم اس کو عزت دے کے ہم خود ہمارے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہماری کتنی اچھی تربیت کی گئی ہے، ہمارے کتنے اچھے اخلاق ہیں، اور ہم انسان کو انسانیت کے لیول پہ پرکھتے ہیں، مال کے لیول پہ یا سوشل سٹیٹس پہ، مالی حیثیت پہ نہیں پرکھتے۔ تو اس ویڈیو میں یہی لیسن لرن کرتا ہوں اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر شخص سے تمیز سے مخاطب کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے طور پہ جتنی رسپیکٹ دے سکیں وہ دینا چاہیے، اور یہ چیز ہمیں جو ہے میں سمجھتا ہوں ایز اے سوسائٹی بہت ہیلپ کرے گی کہ ہم معاشرے میں جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کریں۔ جزاکم اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔